بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ہماری بات چل رہی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے متعلق، اور آپ کا جو وجود ہے، آپ کا ورود ہے، وہ مدینہ میں ہو چکا تھا۔ ایسے میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ آ کے 3 طرح کے لوگوں کا سامنا تھا، یا 3 طرح کی قوموں سے واسطہ پڑا تھا۔ ان میں سے پہلی قوم تھی انصار و مہاجرین مسلمان۔ ان میں سے انصار تو وہ تھے کہ جو کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے مدینے میں آباد تھے، اور ان کا رہن سہن، ان کے شادی بیاہ، ان کے تمام معاملات مدینہ ہی میں تھے۔ اگرچہ وہ معاشی طور پہ بہت زیادہ سٹیبل نہیں تھے، بہت امیر کبیر نہیں تھے، لیکن ان کو اس حوالے سے کوئی زیادہ کسی پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ ان کے اپنے گھر بار تھے، اپنی زراعت تھی، اپنے جو ہے وہ مال مویشی تھے۔ اس حوالے سے جو دوسری قوم تھی وہ تھی مہاجرین کی۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ میں اپنی جو گھر بار تھا اس کو چھوڑ کے مدینہ میں آ چکے تھے، اور مدینہ میں آنے کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ مال و دولت نہیں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ مکہ میں آنے کے بعد ان کا جو لوگوں کی تعداد تھی اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسری قوم کا سامنا تھا وہ تھے وہاں کے رہنے والے مشرکین۔ اس کو بھی ہم 2 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے مشرکین تھے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی نفرت نہیں رکھتے تھے، بلکہ چونکہ ان کا دین آباء و اجداد سے ایک بتوں کی پوجا چلا آ رہا تھا تو وہ اس پر قائم تھے۔ تو ایسے لوگ کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے مشرکین وہ تھے کہ جو اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ آنے سے قبل جنگ بعاث ہوئی تھی، اور جنگ بعاث کے بعد وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بادشاہت کا تاج ہے وہ عبداللہ بن ابی کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی کے لیے جو ہے وہ ایک تاج، ایک خوبصورت تاج مونگوں کا وہ تیار تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل اس کی بادشاہت کا بالکل اعلان ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو گئی مدینہ میں، اور تمام لوگوں کا جو رخ تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا، اور وہ جو معاملہ تھا اس کو بادشاہ بنانے کا وہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا، یا سمجھ لیجئے کہ ختم ہو گیا۔ ایسے میں اس کی جو عداوت تھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور کچھ عرصہ تک وہ کافر رہا۔ عبداللہ بن ابی اپنے دین پر قائم رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مجھے اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جنگ بدر کے قریب وہ اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اندر سے وہ مشرک ہی رہا۔ اور اس کے جو کئی ساتھی تھے جن کو امید تھی کہ جب عبداللہ بن ابی بادشاہ بنے گا تو ہم اس کے وزراء ہوں گے، اس کے وزیر ہوں گے، تو وہ بھی اس کے ساتھ تھے، اور اس طرح یہ منافقین کا ٹولہ مدینہ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ تیسرا گروہ جو ہے وہ تھا یہود کا۔ یہودی لوگ یہ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے، اور ان کی زبان اگرچہ عبرانی تھی لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے عربی سیکھ لی تھی، اور عربوں میں رہ کے ان کے تمام جو معاملات تھے اس میں جو ہے وہ دخل انداز ہو چکے تھے، اور یہاں کا رہن سہن، یہاں کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ اس کو اختیار کر چکے تھے، لیکن ان کے دل میں جو عرب تھے ان کے بارے میں کوئی محبت کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ان عربوں سے زیادہ جو ہے وہ سپیریئر سمجھتے تھے، اور ان عربوں کو امی کہتے تھے، اور ان کے ساتھ جو دلی ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں موجود نہیں تھا، اور ایک تکبرانہ روش ان کے اندر موجود تھی۔ جو یہود مدینہ تھے وہ اپنے کاروبار میں اور اپنے دیگر معاملات میں بہت تیز تھے، اور جو مدینہ کی مارکیٹ تھی، وہاں کے بازار تھے، اس پہ ان کا جو ہے وہ کنٹرول تھا۔ وہاں پہ جو ہے بنیادی طور پہ 4 طرح کے کاروبار ہوتے تھے۔ کھجور کا کاروبار ہوتا تھا، کپڑے کا کاروبار ہوتا تھا، جو ہے وہاں پہ شراب کا کاروبار ہوتا تھا، اور غلے کا کاروبار ہوتا تھا، اور تمام طرح کے کاروبار پہ مکمل کنٹرول وہ یہود کا تھا، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری تھا۔ یہود کیا کرتے کہ اپنا جو
مال ہوتا ان میں سے بہت سا مال جو عرب تھے ان کو قرض پہ دیتے، اور عرب کیا کرتے کہ وہ مال و دولت ان سے قرض پہ لے کے اس کو جو ہے وہ مختلف عیاشیوں میں اڑاتے، اور جب مال ختم ہو جاتا تو مزید جو ہے وہ ان سے مال طلب کرتے، اور اس کے بدلے میں یہود کیا کرتے، ان کو مال دیتے اور کفار کے باغات وہ گروی رکھ لیتے، اور جب کفار ان کا مال و دولت اور ان کا قرض واپس نہ کرتے تو آہستہ آہستہ ان کے باغات پہ اور ان کی زمینوں پہ اپنا قبضہ جما لیتے۔ اس کے علاوہ یہود کیا کرتے کہ جو وہاں پہ قبائل آباد تھے، خصوصاً اوس اور خزرج کے، ان کی باہمی لڑائیاں کرواتے رہتے۔ جب ان کے درمیان کوئی صلح ہونے لگتی تو کوئی ایسی سازش کرتے کہ ان کی جو لڑائی تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ جاتی، اور کیا کرتے کہ جب ان کی لڑائیاں ہوتیں تو ان کو اسلحہ بیچتے، ان کو جو پیسہ تھا، مال و دولت تھی، وہ قرض پہ دیتے، اور اس طرح جو ہے وہ بڑے آرام سکون کے ساتھ ان کی لڑائیوں کو انجوائے کرتے دیکھتے، اور جو ہے وہ اپنا مال و دولت سے اپنے پیٹ بھرتے رہتے۔ تو جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ جو دعوت اسلام ہے وہ مدینہ میں جگہ بنانا چاہتی ہے، یہاں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں اور اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے دل میں ایک عداوت اور دشمنی محسوس کر رہے تھے۔ جو مدینہ کے یہود ہیں ان کے مدینہ میں 3 طرح کے قبائل تھے۔ ایک تھا قبیلہ بنو قینقاع، یہ جو ہے قبیلہ یہ خزرج کا خلیف تھا اور مدینہ کے جو اطراف ہیں اور مدینہ کے اندر آباد تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے قبائل ہیں ان میں سے ایک بنو نذیر ہے اور دوسرا بنو قریظہ ہے، اور یہ دونوں قبائل اوس کے حلیف تھے اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہود کے قبائل جو مدینہ میں آباد تھے ان کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعامل کیا اور ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھا، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ابھی دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔